السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہوئے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑے سے چاول یا روٹی کھا لیں، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر لیول نہ بڑھ جائے، اور صحت مند افراد یہ غذائیں کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں شوگر نہ ہو جائے۔ یہ سوال صرف خواہش کا نہیں بلکہ ایک عملی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کھانا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو ایسا کوئی وے آؤٹ ہے کہ ہم شوگر کے مریض ہونے کے باوجود چاول روٹی کھا سکیں اور بلڈ شوگر بھی نہ بڑھے؟ جی ہاں، ایبسولوٹلی یس۔ کچھ سادہ لیکن مؤثر ٹیکنیکس موجود ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی خوراک سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور شوگر کو کنٹرول میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ چاول، آلو، روٹی، یہ سب اشیاء سٹارچی فوڈز کہلاتی ہیں، جن میں کاربوہائیڈریٹس کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے۔ یہی کاربوہائیڈریٹس آپ کی باڈی میں جا کر گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور شوگر لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انہی سٹارچز کو ریزسٹنٹ سٹارچ میں کنورٹ کر دیا جائے تو وہ باڈی میں گلوکوز میں تبدیل نہیں ہوتے بلکہ فائبر کی طرح پرفارم کرتے ہیں اور جسم سے بغیر ڈائجسٹ ہوئے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی کھانے کو ریزسٹنٹ سٹارچ میں کیسے بدلا جائے؟ طریقہ کار بہت آسان ہے۔ آپ چاول یا آلو کو پہلے پکائیں اور جیسے ہی وہ تیار ہوں انہیں فوراً ریفریجریٹر میں رکھ دیں تاکہ وہ تیزی سے ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب آپ انہیں دوبارہ کھانا چاہیں تو دوبارہ گرم کر لیں اور پھر آپ نے کھا لینا ہے انہیں۔ اس عمل سے ان میں موجودہ سٹارچ ریزسٹنٹ سٹارچ میں بدل جاتا ہے اور جب آپ کھاتے ہیں تو وہ شوگر لیول پر اثر نہیں ڈالتے۔ آپ چاہیں تو اسی طریقے سے پاستا یا دیگر کاربوہائیڈریٹس والی چیزوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس پانی میں لیمو نچوڑ کر یا 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر پی لیں۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں موجود جو انزائم جو کاربوہائیڈریٹس کو توڑ کر شوگر بناتے ہیں ان کی فنکشنالٹی کم ہو جاتی ہے اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خون میں جذب ہوتا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر میں اچانک اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بیلنس رہتی ہے، بلکہ یہ احتیاط سے لینی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اسٹرا کے ذریعے، نلکی کے ذریعے پی جائیں تاکہ آپ کے دانت متاثر نہ ہو۔ اور تیسری جو ٹیکنیک ہے وہ پلیٹ مینجمنٹ ہے۔ جب آپ کھانے بیٹھیں تو اپنی پلیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ آدھی پلیٹ سلاد سے بھر دیں، جیسے کھیرا، ٹماٹر، بند گوبھی، شملہ مرچ یا سبز دھنیا۔ 1/4 پلیٹ میں سالن ہو، چاہے دال ہو، سبزی ہو یا گوشت ہو۔ آخری چوتھائی میں روٹی یا چاول رکھیں، وہ بھی تھوڑی مقدار میں۔ اگر چاول وہی فریج میں رکھے ہوئے اور دوبارہ گرم کیے ہوں تو بہت اچھا ہے، ورنہ مقدار میں احتیاط ضروری ہے۔ کھانے کی ترتیب بھی بہت اہم ہے، پہلے سلاد کھائیں، پھر سالن اور آخر میں روٹی یا چاول۔ اس ترتیب سے شوگر کا جذب ہونے کا عمل سست ہوتا ہے اور بلڈ شوگر لیول بھی متوازن رہتا ہے۔ چوتھا طریقہ بتاؤں؟ کسی بھی میٹھے یا زیادہ شوگر والے پھل کھانے کو دل کرے جیسے کھجور تو اسے تنہا کبھی مت کھائیں، بلکہ کھجور کے ساتھ تھوڑا سا قدرتی نیچرل فیٹ والا جوس جیسے مکھن یا ناریل کا تیل ایڈ آن کر لیں۔ چکنائی کا فائدہ یہ ہوگا کہ شوگر کا جذب جسم میں سست ہو جائے گا اور اچانک شوگر سپائک نہیں آئیں گی۔ ان 4 آسان اور مؤثر طریقوں پر اگر آپ ریگولری بیسس پہ نہیں تو کم از کم کبھی کبھار عمل ضرور کیجیے گا، تو شوگر کے مریض بھی اپنی من پسند چیزیں پھر کھا سکیں گے بغیر کسی خوف کے کہ بلڈ شوگر لیول کہیں نہ بڑھ جائے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ سب طریقے روزمرہ بنیادوں پر استعمال کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ کبھی کبھار ضرورت یا خواہش پوری کرنے کے لیے۔ مستقل بنیادوں پر ڈیپینڈ نہ کریں اور ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے رہنمائی ضرور لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔